ساتھ کیا محفل میلاد ہو، جب حضور توجہ فرمائے تو یہاں ڈگ ڈگا ڈگ 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 ڈگا لگا ہوا، یہ کیا محفل میلاد؟ انتہائی معذرت کے ساتھ کچھ ہمارے علماء کے اندر حق گوئی کی قوت مسلوب ہو گئی، اور کچھ آپ لوگوں کو اتنی کھلی چھٹی مل گئی کہ جو جس کا دل کرے وہ بس اپنی مرضی سے شروع کر دے، اور جاہل لوگ، اگر کوئی جاہل خلیفہ، جاہل پیر، جاہل ملا اگر کسی کام کو ٹھیک کہہ دے تو اس کو دلیل بنا لیا جائے، اور پوری دنیا کے اجل مفتی، عالم، محقق، محدث جس پہ فتوے لگا لگا کے تھک گئے اور ہم انہیں کام تک نہ لے کے آئے، یہ عجیب و غریب حرکت ہے۔ ویسے بھی یہ نچ طرف کرنا یہ غلط کام ہے، لیکن جب حضور کی میلاد کے نام پہ اگر ہم غلط کریں گے یہ ڈبل غلط کام ہے۔ میں کئی دفعہ فتوے سنا کے آپ کو جا چکا، بالاتفاق پورے پاکستان کے انٹرنیشنل سنی علماء کا اتفاقی فتویٰ ہے کہ یہ نعت کے ساتھ یہ جو دم دما دم یہ بالکل غیر شرعی حرکت ہے، اور آپ لوگوں کے کانوں پر جھو تک نہیں رینگتی ہے۔ صرف 2 منٹ کے لیے دب دگا دب کے لیے اور کانوں کی اس حسن کے لیے اور کانوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ لوگ اس کو میلاد کے اس میں لپیٹ کے تو اس کے جواز کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے میں ادھر سن رہا تھا میلاد کی محفل میں جو نعت کے ساتھ، اور پھر ظلم یہ اللہ کا ذکر اور اس کے ساتھ بھی ڈم 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 ڈم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دلیلیں دی جاتی ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے بچیوں نے ادھر انہوں نے دف بجائے اور انہوں نے کیا، حالانکہ یہ علماء کے فتووں یا ان کی تشریعات کی طرف کسی کے کان بھی نہیں۔ ہمیشہ ادب اور بے ادبی کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے۔ خود بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ یہود جب اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں تو لا یصلون فی خفافہم ولا نعالہم، یہ اپنے جوتے اتار کے جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں تم جوتے پہن کے نماز پڑھو۔ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں حضور کے زمانے میں دف بجا تھا، یہ بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا خالف الیہودا، یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں جوتے اتار کے جاتے ہیں، وہ نماز جوتے اتار کے پڑھتے ہیں، پہن کے پڑھو۔ اے بسم اللہ کرو نا، کل مسیتی وچ جاؤ تو جتیاں پا کے تجلے کوئی ڈکے آکو آج قریشی صاحب نے بخاری دی حدیث سنائی سی، بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث کیا کریں گے آپ؟ اس کا ایک سمپل جواب دیا گیا ہے کہ ادب اور بے ادبی کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو چیز عرف کے اندر ادب پہ آ جائے اس کو ادب پہ رکھا جائے گا، اور جو بے ادبی پہ آ جائے اسے بے ادبی پہ رکھا جائے گا۔ آج مسجدوں میں جوتے اتار کے جایا جاتا ہے کیونکہ ہمارے عرف میں جوتے پہن کے جانا یہ بے ادبی کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حدیث علماء سمجھتے ہیں، عوام کا کام ایک بار سن لیا حضور کے دور میں یہ ہوا، اس کی آپ ڈیٹیل میں تو جائیں، پھر آگے بڑھئے۔ آج عرب کے اندر جس وقت جنازہ اٹھتا ہے ڈھول بجتے ہیں، یہ ہمارے ہزارے کا کلچر ہے، جنازے سے پہلے ڈم 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 ہوتا ہے۔ ذرا احمد کرو کیسے دے ابا رہی فوت ہوئے ہوں اسی بجاؤ تھے، بالکل ٹھیک آکھے، میں بھی نہ مرنا بھائی بجائیں نا، بجائیں ڈھول بجائیں کسی کے والد کے جنازے پہ، اس نے دیکھنا ڈنڈا کیسے مارنا ہے سر پہ، کہنے میرے ابے دے جنازے تھے تینوں ڈھول یاد آئے۔ حالانکہ عرب کا کلچر تو یہی ہے، کیا کریں گے آپ؟ اب دلیل ختم ہو گئی۔ ہر علاقے کا عرف ہے، ہمارے عرف کے اندر یہ ڈم 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 یہ کنجروں کا انسٹرومنٹ ہے، یہ اس کے ساتھ گانا گایا جاتا ہے، لہذا اس کو حضور کے مقدس نام کے ساتھ اور خدا کے ذکر کے ساتھ ملا کے اس کو لے کے آنا، میں سمجھتا ہوں یہ ذکر رسول کی بے ادبی ہے۔ باقی رہ گیا کہ قوالی کی شرعی حیثیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر قوالی کوئی کرتا ہے وہ الگ ایک سلسلہ چشتیہ کا معاملہ ہے۔ میں بھی بڑے بڑے اکابر کی جناب ان جواز کے فتووں کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں، میں کوئی ان سے بڑا مفتی نہیں ہوں، لیکن یہ جو چیز ہے اس پہ پورے دنیا کے مفتیوں نے فتویٰ دیا ہوئے، پھر ہمیں کون سا طریقہ، میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا طریقہ ہے کہ جس پہ آپ لوگ عمل کریں؟ مجھے یہ بتائیں، آپ کے لیے کوئی اوپر سے گولا لگے؟ فتوے تو وہ ہیں جو پوری دنیا کے مفتیوں نے دے دیے۔